बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। फैसले भी इमरान खान के खिलाफ हो गए, वो फैसले जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, जिनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी ले लिया, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई। इस वक्त भी जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को गिरफ्तार किया जा रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले पता चला कि ये जो लोधरा वाली सीट है NA 155, वहां पे तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है जहांगीर खान तरीन के एडवोकेट इफ़त ताहिरा सोमरो, बताया गया है कि दौरान कैंपेन उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले यहां पे उनके एक उम्मीदवार जो थे वो दस्तबरदार हो गए। इसी तरह से सरगोदा से खबर आई कि उस्मान जो है, उसामा, उनके जो कजन हैं उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। फिर कहीं पे खबर आ रही है कि अगर खुद कैंडिडेट गिरफ्तार है, उनके घर की खवातीन तक को नहीं बख्शा जा रहा। अब इस सब के बीच में भी अगर सूरत हाल कुछ ऐसी हो कि जिसमें हाथ पांव फूलना शुरू हो जाए, तो फिर आप मान लीजिए कि यह इमरान खान की कामयाबी है। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे। मिसाल के तौर के ऊपर ग्राउंड के ऊपर सर्वेज राइट नो तमाम के तमाम, मैं हबीब अकरम साहब चूंकि हमारे कुलीग हैं, हमारे सीनियर हैं और बहुत ही काबिल एहतराम है, वो इख्तलाफ भी करते हैं तो शानदार अल्फाज में करते हैं। मुझे याद है 2018 के इलेक्शन में हबीब साहब भी दुनिया न्यूज में थे और मैं भी उस वक्त दुनिया न्यूज में काम कर रहा था। हबीब साहब के सर्वे, खासकर मुझे एक सर्वे उनका याद है जो जरताज गुल वाला सर्वे था, उसके ऊपर ऑफिस में बहुत ज्यादा खबरें फैली और उनसे यह कहा गया था कि यह देख लीजिएगा सर्वे। तो जो खैर उनको उस वक्त के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो वो मैं उसको छोड़ देता हूं, लेकिन हबीब साहब का सर्वे दुरुस्त साबित हुआ। फिर 17 जुलाई का इलेक्शन आया, हबीब साहब ने जो सर्वे बताया वो बात दुरुस्त साबित हुई। इसी तरह से उन्होंने मुल्क भर में तमाम हलकों का सर्वे किया। अब वो तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि परेशानी है क्या। इवन इलेक्शन अवेयरनेस मुहिम नहीं चलाई जा रही कि लोग ज्यादा ना निकल आए। इंटरनेशनल मीडिया यह लिख रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से आज उन्होंने इमरान खान का एक तीसरा पैगाम जो है वो जारी किया। अब उनके मुताबिक यह होगा कि 8 फरवरी को क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं। मैं आपको खबर देना चाहता हूं, एक इत्तला यह आई कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कोई घोस्ट किस्म के पोलिंग स्टेशंस हैं वो कायम किए जाएंगे। खैर खर्चा अपनी जगह पे मौजूद था, एक क्रेडिबल सोर्स ने इस हवाले से खबर दी जो मैंने आपको इशारों किनायों में थोड़ी सी बताई थी। अब अगली खबर सुन लीजिए। अब अगली खबर का एक और तरीकाकार अपनाया गया। देखिए, 2 तरह की चीजें हो सकती हैं कि आप किसी उम्मीदवार के हक में वोट डलवाएं, एक तरीकाकार यह होता है। नंबर 2 यह होता है कि मिसाल के तौर पे पर्सन A और पर्सन B मुकाबले में हैं और आप पर्सन B को जितवाना चाहते हैं, तो पर्सन A के वोट इतनी बड़ी तादाद के अंदर कैंसिल करवा दिए जाएं कि वहां पे चीजें बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएं। तो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि अब सूरत हाल कुछ यूं है, प्लान कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि कोई 10 के करीब पोलिंग स्टेशंस, और वो एक साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर, ज़ाहिर है उनके भी सर्वेज हैं, उनके भी मुख्तलिफ सर्वेज कि किन किन इलाकों में मिसाल के तौर के ऊपर नून लीग का होल्ड ज्यादा है, किन इलाकों में PTI का होल्ड ज्यादा है, किन इलाकों में किस जमात का। तो इत्तलात ये है कि तहरीक इंसाफ के जो इलाके जहां पे वो ज्यादा है उन पोलिंग स्टेशंस को मैप कर लिया गया है। और आप देखेंगे, मैं फिर एक आज आपको खबर दे रहा हूं कि ये इलेक्शन वो इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर मुस्तरद शदा वोटों का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनेगा। और अगर आप उसमें एक और आगे चल के देखेंगे, थोड़ी सी साइंस लड़ाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के जो बैलेट पेपर्स के ऊपर ठप्पे हैं वो आपको ज्यादा नजर आएंगे। मुस्तरद वोटों की बात कर रहा हूं। अब एक सूरत हाल हो गई ये। अब दूसरी सूरत हाल है कानूनी महाज के ऊपर। आज बैरिस्टर गौहर जो है वो ABN न्यूज के ऊपर अपना गुफ्तगू कर रहे थे और कहा हमने जिन लोगों को टिकट्स दिए हैं वो हमारे वफादार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इवन लोग कुरान पाक के ऊपर भी हल्फ दे रहे हैं और अपना बयान हल्फी भी जमा करवा रहे हैं। जनाब, शक्को शुबा ना करें। और एक और जरा समझने वाली बात है, इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए सब रस्ते बंद हैं, तमाम तर उन पर रुकावटें हैं। अगर इसके बावजूद किसी हल्के की आवाम किसी उम्मीदवार को जितवा दे तो क्या उस शख्स ने सियासत नहीं करनी?
کہ اس کے مقابلے میں نون لیگ پیپلز پارٹی جن کے اوپر دستے شفقت ہے، لوگوں نے ان کی بجائے اس کو جتوا دیا جس کے خلاف ساری طاقت استعمال ہو رہی ہے اور جس کے خلاف تمام حدیں پار کی جا رہی ہیں. تو کیا اس کو سیاست نہیں کرنی؟ کیا اس کو اپنے حلقوں میں نہیں رہنا؟ کیا 17 جولائی کے بعد وہ جو جن کو ووٹ ٹکٹس دیے تھے مسلم لیگ نون نے، کیا مسلم لیگ نون نے ان سب کو ٹکٹس دیے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں تو ان ٹکٹس دینے کی وجہ سے ہم ہار گئے ہیں؟ تو ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا. دیکھیے آپ پریکٹیکلی بھی سوچئے، سیاستدان الیکشن سے زیادہ، تحریک انصاف سے زیادہ، نون لیگ سے زیادہ اس کی کوئی فیوچر اپنا بھی ہوتا ہے اور اس نے حلقے میں بھی رہنا ہوتا ہے، آگے اس کی خاندان نے بھی کوئی سیاست کرنی ہوتی ہے. اب اس طرح کی وہ جو کہتے ہیں نا شرلی چھوڑنا، وہ پرویز خٹک جیسے لوگ جو ہیں اس قسم کی شرلیاں چھوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مثلا کیسے؟ اس میں جو پرویز خٹک ہیں انہوں نے کہہ دیا جی تحریک انصاف کے 25 سے 30 جو امیدوار ہیں وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. بالکل رابطے میں ہوں گے، رابطے میں ہونا کیا بری بات ہے؟ آپ رابطے میں مثال کے طور کے اوپر اگر آپ نون لیگ میں تو پیپلز پارٹی کے بندے سے رابطے میں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ پرویز خٹک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریپلیس کریں گے وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج وہ پرویز خٹک یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور بشا بی بی کے خلاف جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے، سارے قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں. آپ یہ بیانیہ لے کے عوام میں جائیے گا اور عوام سے جا کے پوچھے گا کہ کیا یہ درست ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ فیصلہ ہی لے کے ڈوبا ہوا ہے. جس طرح کا نجم سیٹھی کہہ رہے تھے کہ وہ جلد بازی میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ الٹے پڑ رہے ہیں، لوگ ضد میں ووٹ کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک شخص میں وہ تمام حدیں پار کر رہے ہیں، تمام وہ چیزیں کر رہے ہیں جس کا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا. تو اب اندازہ ایک اور بات سے کریں. بلاول زرداری عمران خان کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے. اب بلاول زرداری جو ہیں وہ اب انٹرویو دے رہے تھے گرمانی صاحب کو ڈان نیوز کے اوپر، تو انہوں نے ایون جو عمران خان اور بشا بی بی کے خلاف عدت والا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے جس طرح سے جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کی حمایت کرنا مشکل ہے اور جس طرح سے عدت نکاح کیس میڈیا کے اوپر رپورٹ کیا جا رہا ہے ان کے مطابق میں اس کا جو حصہ ہے وہ نہیں بننا چاہتا. ان کے مطابق سیاست میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھا. آخر یہ سوچنے والی بات ہے نا کون کروا رہا تھا. اس کے اوپر آج جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ خطاب کر رہے تھے. ان کا جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے حکم کے اوپر ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان کو آؤٹ کرو تو عمران خان کو آؤٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نااہل کر دو تو نااہل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں اور اس کے باوجود بات نہیں بن رہی. مثلا میں آپ کو بتانا جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ اس سے کیا ہوتا ہے. بلاول زرداری سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کیا انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ موجود ہے؟ تو اس پہ بلاول زرداری نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف کی جو خواہشات اور ڈیمانڈز ہیں اور مطالبات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ چیزیں اس طرح سے کریڈیبل رہیں تو وہ نہ ہوں. اب ان کے مطابق یہ سارا اپنی جگہ کے اوپر چلتا ہوا. اب ایک خبر تو ہو گئی معاملہ یہ والا. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات اور بھی ہے کہ اس دن چونکہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، چونکہ یہ تجویز آئی تھی کہ کیا موبائل سروس بند ہو جائے گی. خبر یہ تھی کہ جناب چونکہ تحریک انصاف کی موبلائزیشن کس بنیاد کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی پہ ہے، واٹس ایپ پہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طرف سے حکومت بنانے جا رہی ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے کوئی مانیٹرنگ سیل قائم کیا ہے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے آج اسلام آباد کے اندر ایک مانیٹرنگ سیل قائم کیا ہے جہاں پہ امیدواروں کی بھی آپ لے سکتے ہیں معلومات اور اس کے علاوہ ایک نمبر کیا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شکایات ہوں، کوئی رکاوٹیں ہوں، کوئی دھاندلی ہو، کوئی گڑبڑ ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اب اس دوران آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر موبائل سروس کے حوالے سے ضرور فیصلہ ہو گیا ہے اور پنجاب کے اندر جو موبائل سروس ہے وہ بند نہیں کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن بلوچستان کا اس سے بالکل مختلف فیصلہ ہے اور ان یہ بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کو بلوچستان حکومت نے جو حساس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لیکن اگر وہ معطل کر دیں گے تو آپ کا جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے. وہ آپ کہتے تو ہیں کہ آف لائن چلے گا، آف لائن کیسے چلے گا؟ اب الیکشن کمیشن آلریڈی جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہ لاہور کے اندر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، NA-127 کے اندر اطار تارڑ پیپلز پارٹی کے کیمپ میں گھس گئے. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمارا مقدمہ درج کیا جائے اور پنجاب حکومت رپورٹ دے، ہمارے حق میں دے، ہمارے خلاف دے.
اب اچانک الیکشن کمیشن جاگ گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی ہے اور پروونشل جو الیکشن کمیشنر پنجاب ہے ان کو خط لکھ کے اور کہا ہے کہ آپ کمیٹی بنا کے تو اس بارے میں باقاعدہ طور پہ جلد از جلد جو ایک رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو ایک خط لکھا ہے اور نگران حکومت کو کہا ہے کہ آپ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے اور وفاقی حکومت نے اس سلسلے میں درخواست کی تھی کہ وہ پی آئی اے کی نجکاری روکنے کے حکم پہ نظر ثانی کرے, کیونکہ جو وہ فواد صاحب لگائے گئے تھے وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے وہ کام جو کوئی نہیں کر سکا وہ ہم کر کے جا رہے ہیں اور ہم نے 98% جو پروسیس ہے وہ اس کا مکمل کر لیا. لوگ بہت سارے کہتے تھے اور کیا کہتے ہیں کہ الزام باقاعدہ مسلم لیگ نون کے اوپر بھی لگا تھا اور فواد حسن فواد کا ایک بڑا تعلق مسلم لیگ نون سے, ایون ان کے خلاف درخواستیں بھی آئی ان کو ہٹایا جائے. تو پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر الزام یہ لگایا تھا کہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی آئی اے کو بیچنا نہیں چاہتی, پی آئی اے کو خریدنا چاہتی ہے. یعنی حکومت سے اس کو وہ جو بھی چیزیں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اللہ کرے کہ یہ قومی اثاثہ ہے, اس کو شفافیت کے ساتھ اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہے, آپ ہمارے منسٹرز, ہمارے ایم این ایز, ان کے ذاتی کاروبار چلتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر شاہد خاقان عباسی کی اپنی کمپنی ہے, ایئر کمپنی ہے, وہ چل رہی ہے, وہ کامیابی سے چلے گی, لیکن ملک کی ایئر کمپنی نہیں چل سکتی. اپنی سٹیل ملیں بڑی کامیابی مہارت کے ساتھ کاروبار چلیں گے, ترقی کریں گے, لیکن ملکی خزانے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ نہیں چل سکتی. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور ہم سب جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پاکستان کا سوچیں. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک دعوے, باتیں, وعدے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر چیزیں مختلف ہوتی ہیں. یہی پی آئی اے ہوگا جب پرائیویٹ کے پاس چلے گا بالکل ٹھیک چلنا شروع ہو جائے گا, لیکن اب وہ بابو بھی جن کی باتیں لیکچرز ان کے بس کی بات فی الحال دکھائی نہیں دیتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.